کو ملے گا جس میں آپ کو میری صحت بھی بڑی اچھی نظر آئے گی اور اس میں بڑی تفصیلی باتیں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ مجھ سے پہلے مجھے پتا ہے کہ پادری منرو نے کلمہ حق پڑھا، انہیں شہادت کے رتبے پر جانا پڑا، پادری تاج الدین نے کلمہ پڑھا، انہیں شہادت کے رتبے پر جانا پڑا، پادری برکت نے کلمہ پڑھا، انہیں شہادت کے رتبے پر جانا پڑا۔ تو مجھے بھی ڈر تھا کہ اگر میں بھی کلمہ حق پڑھنے کے بعد دین اسلام کا پرچار کروں گا تو میرے لیے بھی مشکلات آئیں گی، اس لیے احتیاطاً میں نے وہ ایک انٹرویو ریکارڈ کروا دیا تھا۔ آپ اس انٹرویو میں دیکھیے گا کہ میں نے 3.5 گھنٹے کے انٹرویو میں بہت ساری تفصیلی باتیں کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو ابھی صرف اور صرف چند لمحے آپ کے سامنے مزید لوں گا اور ان چند لمحات میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرے استاد مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مجھے جمعے کا پہلا خطبہ سرگودے میں دسمبر کے مہینے میں دیا تھا، اور انہوں نے مجھے دین اسلام میں متعارف کروانے کے لیے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں اس ہستی کا مشکور ہوں کہ ممبر پر اس سے پہلے مجھے کھڑے ہونے کا شرف نہیں تھا، لیکن اس ہستی کی وساطت سے مجھے جمعے کے پہلے خطبے کا اعزاز حاصل ہوا، اور انہوں نے مجھے سرگودا میں لے جا کر اپنی جماعت کے سامنے پہلے جمعے کا ٹائم دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے میرے لیے راستے کھول دیے، اور آج تک جمعے کے 26 خطبات اللہ مجھ سے لے چکا۔ تو میں آپ کو صرف اور صرف ایک بات بتانا چاہوں گا، اور ان لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو کہ اس وقت دین اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ 1431 سال پہلے جب دین اسلام مکمل ہو گیا، جب 1431 سال پہلے دین اسلام مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی نے دین اسلام کا نفاذ کر دیا، جب 1431 سال پہلے دین اسلام کا نفاذ ہوا تو اس وقت ایک چیز مکمل تھی، اس لیے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں سے میں ایک سوال کروں گا جو کہ کہتے ہیں کہ میرے مقلد ہو جاؤ، میرے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دو، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے دین اسلام کو نافذ کر دیا 1431 سال پہلے، اس وقت امام ابو حنیفہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس کے 70 سال کے بعد امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اس سے 83 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے، اس سے 140 سال کے بعد امام ابو مالک پیدا ہوئے، اور اس سے 153 سال کے بعد امام حبل پیدا ہوئے۔ جب یہ چاروں امام اس وقت اس دنیا میں نہیں تھے جبکہ دین اسلام مکمل ہو گیا اور اس کو نافذ کر دیا گیا، اور 1853 سے پہلے دنیا کے نقشے پر احمد رضا شاہ بریلوی کا نام بھی نظر نہیں آتا، تو 1853 اور 1431 کے درمیان 422 سال کا جو گیپ بنتا ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ 422 سال کا جو وقفہ ہے ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پانچوں ہستیاں جن کے گرد آج بہت سارے دائرہ اسلام کے لوگ گھومتے ہیں اور ان کے پیچھے لبیک کہتے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 422 سالوں کے لیے آپ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ 422 سال جو ہیں وہ لوگ کون تھے، اور اگر وہ لوگ مسلمان تھے تو وہ کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہ وہی نماز پڑھتے تھے الحمدللہ جو میں اور میری جماعت کے لوگ جسے مسل کے حق مسل کے اہل حدیث کہتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہم نماز محمدی پڑھتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ بھی جو نماز پڑھتے تھے نماز محمدی پڑھتے تھے، اور وہ لوگ جو آج بھی عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر اپنی اپنی مسلک میں واپس گم ہو جاتے ہیں اور اس بات سے گھبراتے ہیں کہ آباء و اجداد کی جماعت نہیں چھوڑی جا سکتی اور میں حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ ان تمام باتوں کو چھوڑ دو، علماء اہل تشیع کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء قادیانی کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء حنفی و بریلوی کی باتوں کو چھوڑ دو، علماء
जो बंद की बातों को छोड़ दो, उलमाए की बातों की तरफ तवज्जो ना दो, एक बात की तरफ तवज्जो दो, और वह बात वही है जो 1431 साल पहले हुई कि एक दीन मुकम्मल था, और उसके बारे में एक ही बात कहूंगा, अती अल्लाह व अती रसूल, अल्लाह की तबा करो और अल्लाह के रसूल की तबा करो। इससे बढ़कर कोई बात रह नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह के नबी ने एक हदीस मुबारक में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि दीन इस्लाम जो है वो गालिब होने के लिए आया है, ना कि मगलूब होने के लिए। और अगर दीन इस्लाम ने गालिब आना है, बल्कि इसी तरह जिस तरह इस वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में निगाह दौड़ाते हैं तो दुनिया में दीन इस्लाम के लोग जो हैं वो पिछे हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अगर अपने अपने किबले को दुरुस्त करते हुए अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की तरफ राग़िब हो जाते हैं और अती अल्लाह व अती रसूल की तरफ राग़िब हो जाते हैं और इस बात को अपने दिल में जगह दे देते हैं कि अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की मुकम्मल पैरोकारी करनी है और अल्लाह के नबी से मोहब्बत का सबूत इसी तरह देना है कि उसके मुकम्मल तौर पर पीछे जो कुछ अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान कहता है उसके पीछे लब्बैक कहना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत है नहीं जो कि दीन इस्लाम को गलबा हासिल करने से रोक सके। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।